اس پتھر کے ساتھ ان کی تشبیہ دی ہے، اور پتھر کے 3 صفات بیان کی۔ پہلا صفت کہ کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اس میں سے نہر جاری ہوتا ہے، وہ پھٹتا ہے، اس میں سے نہر نکلتا ہے، یعنی اس پتھر میں سے زیادہ پانی نکلتا ہے۔ اور دوسرا پتھر وہ ہے جو اس کی بنسبت اس میں سے کم پانی نکلتا ہے، نہر کی بجائے ایک چھوٹا سا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ اور تیسرا پتھر وہ ہے کہ اس پر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف غالب ہو جائے اور یہ پتھر اپنی جگہ چھوڑ کر گر جاتا ہے۔ یہ 2 صفات تو ایسے ہے کہ آنکھ نے بھی دیکھا ہے اور وہ انسان کی عقل بھی اس کو تسلیم کرتا ہے۔ آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ بعض علاقوں میں پتھروں کے بیچ میں سے پانی نکلتا ہے نہر کی صورت میں، اور بعض جگہ پر ایسا چشمہ پھوٹتا ہے جو کہ انسان کی عقل اس کو تسلیم بھی کرتا ہے اور آنکھ دے کر خود اس کی تصدیق کرتا ہے انسان۔ لیکن یہ تیسرا صورت جو بیان کیا گیا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہے کہ خدا کی خوف سے گر جاتا ہے، ڈر جاتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں۔ یہاں انسان کی عقل میں یہ بات ناممکن لگتا ہے، اور وہ اس وجہ سے کہ پتھر تو غیر ذی روح ہے اور اس کے اندر کوئی حس بھی نہیں، اور جب حس نہیں تو وہ حرکت کیسے کرتا ہے اور اس پر خدا کا خوف کیسے آ جاتا ہے؟ اب آپ پتھر کے پہلے 2 قسموں میں کہ اس میں سے پانی نکلتا ہے، زیادہ پانی ہو یا کم پانی ہو، اس کے لیے عقل کی ضرورت تو نہیں پڑتی۔ کہ جانور ہے اور اس میں عقل نہیں لیکن خوف اس میں ہے، عقل نہیں ہے اور خوف ہے جانور کے اندر، ڈر جاتے، اور ذی روح چیز ہے۔ اور یہاں جس پتھر کا ذکر ہو رہا ہے اس میں روح بھی نہیں، تو جب روح ہی نہیں تو عقل کا تو اس میں امکان ہی نہیں کہ اس میں عقل ہو۔ اور یہاں پر اس کے خوف کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی خوف سے ڈر کر گر جاتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے یہ حس جو اس پتھر کے اندر موجود ہے اس کا ادراک ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ یہ حس اتنا باریک ہے کہ اس کا ادراک ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کے اس حس کو محسوس نہیں کرتے، لیکن اللہ نے اس میں جو حس رکھا ہے وہ اس لیے تسلیم کرنا پڑے گا کہ آپ خود بھی دیکھتے ہو کہ کوئی صحیح سالم پتھر ایک جگہ پر ہے اور پھر اللہ کا حکم آ جاتے وہاں سے گر جاتے، اور یہ کیوں گرتا ہے؟ یہ اللہ کے حکم سے گرتے ہیں وہاں سے۔ اسے معلوم ہوا کہ حس اس کے اندر ہے اور یہ اس حس سے اللہ کی خوف کو محسوس کر کے گر جاتے ہیں۔
تو اللہ نے ان یہود کو یہ کہا کہ پتھر کتنا سخت ہے لیکن پھر بھی اس میں فوائد ہے، وہ فائدہ عامہ کے لیے پانی نکالتا ہے اور لوگوں کو پانی پہنچاتا ہے، خود پڑتا ہے، اس میں سے نہر جاری ہوتا ہے، اور اللہ کا خوف اس پر غالب ہو کے ڈر جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، اور تم دل لیے ہوئے ہو، تمہارے سینے میں دل ہے اور اس دل کے اندر حس بھی ہے، عقل بھی، سب چیزیں موجود ہے، پھر بھی تمہارے اوپر خدا کا خوف نہیں آتا، تم پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتے ہو۔ وہ جس کو تم بے حس سمجھتے ہو خدا کی خوف سے گر جاتا ہے وہ پتھر، اور جس کو تم بے حس سمجھتے ہو وہ تمہیں پیدا دیتا ہے، اس میں سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے، اس میں سے پانی کا دریا اور نہر نکلتا ہے، اور جو دل تمہارے سینے میں ہے اور وہ تم عقل سلیم رکھتے ہو اور تم دماغ سے اس کے بارے میں سوچ سکتے ہو اس پورا، اور اس کے باوجود اس دل کے اندر خدا کا خوف نہیں آتا کہ وہ خدا کے حکم کے لیے اپنے آپ کو تسلیم کر دیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پہلا صفت وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو یہ بات یاد رکھو، تم جو کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں، اللہ بھی خبر نہیں تمہارے اعمال سے، یہ تم کرتے ہو اللہ کو سب چیزوں کا علم ہے۔ ایک پتھر جس کو تم بے حس سمجھتے ہو وہ اللہ کے حکم کے بغیر وہ پتھر ہل نہیں سکتا، اور اللہ کے حکم سے وہ پتھر گرتا ہے، اس میں سے پانی نکلتا ہے، اس میں سے چشمے نکلتے ہیں، تو پھر ایک اتنا قیمتی انسان جس کو اللہ پاک نے کسی بڑے مقصد کے لیے بنایا ہو، اس سے اللہ کیسے غافل ہو سکتے؟ اس پتھر سے خدا غافل نہیں، تو پھر اتنے بڑے انسان سے کیسے غافل ہو سکتے؟ اس کے اعمال سے کیسے غافل ہو سکتے؟ تو اللہ خبردار ہے، تمہارے اعمال وہ دیکھتا ہے، یہ مقصد۔ اگلی آیت میں یہود کے بارے میں ذکر ہے کہ تم پھر بھی اس سے امید رکھتے ہو کہ یہ ایمان لائے، تمہارے ساتھی بنے، افتطمعون ان یؤمنوا لکم، تمہاری بات مان لے، تم پر تمہارے ساتھی بن کر اس دین کو قبول کرے جس کو تم نے قبول کیا۔ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان میں ایک جماعت ایسی بھی گزری ہے، يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، انہوں نے خود اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سنا ہے، تم نے تو نہیں سنا، تم تو بالغیب ایمان لائے ہو، اور اپنے پیغمبر کے اس وحی پر تمہیں یقین ہے جو اپنے رب سے سن کر جبریل کے ذریعے تمہیں اللہ پاک نے وہ پیغام جبریل کے ذریعے نبی کو پہنچایا، نبی نے آپ کو پہنچایا، بیچ میں کئی واسطے ہیں پھر بھی تم مانتے ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کا کلام براہ راست اپنے کانوں سے سنا ہے، ثم يحرفون من بعد ما عقلوا، اپنی عقل سے ایک چیز کو تسلیم کیا تب ہی اس میں تحریف کی ہے، تب بھی اس میں تبدیلی کی ہے۔ وہم یعلمون، جانتے تھے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اس کو تبدیل کرتے باوجود اس کے۔ اور اس میں کئی واقعات ہیں جس پر شاہد ہے ابن سوریہ، ان کے بہت بڑے عالم تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا بتاؤ تم اللہ کے حکم کو جو تورات میں ہے
من وان اسی طرح مانتے ہو یا تبدیل کرتے ہو؟ تم نے اس میں تبدیلی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری عورتیں بڑی خوبصورت ہوتی تھی، اور حکم قرآن کا یہی تھا کہ اگر کوئی عورت کے جال میں پھنس جائے اور پھر اسی طرح کوئی گناہ کرے تو اس کے لیے سزا ہے۔ تورات میں یہی حکم تھا، تورات میں۔ اور پھر ہم میں سے کچھ اشراف، کچھ ایسے لوگ جو ہے کسی گناہ میں پھنس جاتے، ہمارے پاس آتے تو ہم ان کے لیے آسانی پیدا کرتے تھے، اور ہم یہ کہتے تھے کہ اس کو گدھے پر سوار کرو، منہ اس کا دم کی طرف کرو، اور چہرہ اس کا کالا کر دو، بس ایک چکر لگا دو، اسی پر اس کو معاف کر دیتے۔ آگے اس کی سزا جو رجم ہوتا تھا اس کو ہم نے ختم کیا تھا۔ اور پھر صرف انہی اشراف کی وجہ سے پھر وہ جو کہ لکھا ہوا ہوتا تھا وہ حکم اس کو بھی تبدیل کرتے تھے، اس کو مٹا دیتے تھے اپنے کتاب سے۔ اور یہود کے کئی علماء ایسے ہوتے تھے کہ ہر کسی کا تورات الگ الگ ہوتا تھا، اس نے کوئی حکم چینج کیا، اس نے کسی حکم کو تبدیل کیا۔ یہ خود ابن سوریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ ہم ایسا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ آپ امید رکھتے ہیں ان لوگوں سے افتطمعون ایؤمنوا لکم، کہ وہ تمہاری بات مان لیں گے اور تم پر، تمہارے نبی پر، تمہارے ساتھ ایمان لے کر آئیں گے۔ وقد کان فریق منہم، ان میں سے ایک جماعت ایسا بھی گزرا ہے، یسمعون کلام اللہ، انہوں نے اللہ کا کلام سنا بھی، ثم یحرفون، اس کے اندر پھر تبدیلی کی ہے، سنا ہے پھر اس کو تبدیل کیا، من بعد ما قالوا، اس کے بعد کی اس کی عقل میں یہ بات آئی ہے، وہم یعلمون، اور جانتے تھے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور یہ وحی الہی ہے، تبھی اس میں تبدیلی کی ہے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو مومن ہیں، ایمان لائے ہم۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب اپنے ایک دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ، کیا تم خبر دیتے ہو ان باتوں کی جو اللہ نے تم پر کھول دی ہے، یعنی تورات کی باتیں رسول اللہ کو بتاتے ہو، اور یہ نہیں کرو، یہ آپس میں منع کرتے تھے کہ رسول اللہ کو تورات کی باتیں نہ بتاؤ۔ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کل اللہ کی دربار میں آپ کہیں گے کہ یہ بات تو ہمیں نہیں پہنچی، تو اللہ تمہیں معاف کر دیں گے۔ اگر تم محمد الرسول اللہ کے ساتھیوں کو اپنی باتیں بیان کرتے ہو، اور کل خدا کی دربار میں بھی آپ کہیں کہ ہم نے تو یہ بات نہیں سنی، ہمارے کتاب میں تو اسی طرح تھی، ہم نے تو قرآن نہیں سنا، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، تو یہ اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف جھگڑا کریں گے، حجت بنائیں گے تمہارے خلاف کہ کیا تم نے ہم سے نہیں پوچھا تھا، ہم نے تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ حکم ایسا ہے، اور یہ تمہارے خلاف دلیل بن جائے گا، اس لیے ان کو اپنی باتیں نہ بتاؤ۔ جیسے ہر کسی کا اپنا ایک رسم ہوتا ہے، اپنا علاقائی، اور بعضی چیزیں سے ہوتے دوسرے سے چھپاتے، اس کو ہمارے اصول کے بارے میں علم نہ ہو، یہ قوم الگ ہے، یہ ہم الگ ہے، اور ایسا نہ ہو کہ ہمارے اصول ان کو معلوم ہو اور پھر ہمارے اصول میں ہمیں ہرا دے، ہمیں شکست دے۔ افلا تعقلون، ایک دوسرے کو کہتے کیا آپ کا عقل نہیں ہے؟ نجران کا ایک وفد آیا، اور اس کو بھی پکا یقین ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کہ یہ پکے مسلمان ہے اور یہ جو بات کرتے سچ کہتے۔ اس میں 60 آدمی تھے، اور یہ معلومات کے لیے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پورا معلومات حاصل کر رہے تھے، اس لیے
یہ وقت رکی ہوئی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ تو ہمارے مہمان ہو، لیکن ہم تو غربت کی وجہ سے زیادہ اکرام آپ کا نہیں کر سکتے کہ ایک ساتھ آپ کو رکھے، اس لیے 2 3 ساتھی تقسیم کرتے ہیں تاکہ آپ ایک ایک صحابی کے گھر ان کے ساتھ جائے اور وہ آپ کا اکرام کرے، آپ کو کھانا کھلائے، آپ کو جگہ دے، آپ کو بستر دے، آپ اس میں آرام کرے. تو وفد نے کہا نہیں، ہم نے تو ایک ساتھ ہی رہنا ہے. اور ان کے بڑے نے کہا کہ ان کے ساتھ اگر آپ الگ الگ جاؤ گے نا، ممکن ہے کہ آپ ان کو اپنے دین کے بارے میں بتاؤ گے. ایک تو یہ بات ہے، ہماری راز ان کے اوپر کھل جائے گی، اور دوسرا یہ کہ یہ پکے مومن ہے جو رسول اللہ کے ساتھ ہی ہے. ایسا نہ ہو کہ تم تین جس صحابی کے پاس گئے ہو تو صبح تم تینوں جو ہے مسلمان ہو، واپس آ کر تم اپنا ہی دین چھوڑ کے ان کے دین میں شامل ہو. یہ بھی تو ممکن ہے. رسول اللہ کے ساتھیوں کے اندر یہ اثر موجود ہے، وہ آپ سب کو مسلمان کر دے گا. اس لیے انکار کیا کہ ہم ایک ساتھ رہنے والے ایک ساتھ ہی رہیں گے. تو رسول اللہ نے کہا ہمارے پاس اتنی بڑی جگہ نہیں ہے کہ 60 آدمیوں کا ایک جگہ پر بندوبست کر لے، اتنی جگہ نہیں ہے. پھر آپ ایسا کریں کہ چلو ہمارے ساتھ مسجد میں رہے، سب کو مسجد میں رکھتے تو یہاں پر آپ کے لیے جگہ ہے، یہاں ایک ساتھ آپ رہ سکتے. یہ نجران کے عیسائیوں کی وقت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مسجد میں رکھا. اور انہی کے اس عالم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کیے تھے، اور پھر انہوں نے اس کو پورا حقیقت بیان کیا تھا کہ ہم نے خود ہی تحریف کی ہے کتابوں میں. اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون. کیا ان کو اس بات کا نہیں علم، کیا یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون، اللہ ان کے چھپی ہوئی راز کو بھی سمجھتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے جو ان کے دلوں میں چھپی ہوئی باتیں. وما یعلنون یہ ضمناً ذکر ہے، جب باطن کو جانتا ہے تو ظاہر کو تو جانتا ہی ہے. یہ ضمناً ایسا ذکر کیا جاتا ہے. اصل چیز تو وہ باطن ہے، دل کے اندر کے راز کو جانتا ہے، تو جو ظاہر ہے زبان پر آتا ہے وہ تو جانتا ہی جانتا ہے. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے ایسے ان پڑھ لوگ ہیں لا یعلمون الکتاب، وہ کتاب کو نہیں جانتے، کتاب کا علم ان کے پاس نہیں ہے. الا امانی، محض آرزوئے اور محض امیدیں، محض ان کے پاس امیدیں ہیں، آرزوئے ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس. وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور یہ لوگ نہیں مگر اٹکل والے ہیں. یظنون مانا جو بات کرتے بھی اٹکل پہ کرتے، کیونکہ اس کو کتاب کا نہیں علم، جاہل ہے. کوئی بات کرتے تو اٹکل پہ کرتے. ان میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کتاب کو نہیں جانتے، اس کے پاس کتاب کا کوئی علم نہیں ہے. اب یا تو امیدیں رکھی ہے اس پر کوئی بات کرتے، کوئی آرزو ہے، کوئی امید ہے اس پر بات کرتے، یا پھر ایسا کہ اٹکل پر کوئی بات ہو، اٹکل پر بھی تو لوگ بات کرتے. اٹکل اس بات کو کہتے جو کہ حقیقت حال معلوم نہ ہو، اور وہ اپنی طرف سے پھر بھی جو کہ نتیجتاً اس کے بارے میں علم نہیں ہے اور اس کے بارے میں کچھ بتائے اس کو. کوئی آدمی پیر صاحب کے پاس گئے تھے اور کہا کہ میرا بیل گم ہو گیا، آپ بتائیں کہ وہ کہاں ہوگا. پیر صاحب نے کہا کہ یا تو کھڑا ہوگا یا لیٹا ہوگا، اور یا پھر
گر کر مر گیا ہوگا، تو تینوں حالتوں سے باہر نہیں ہوگا۔ یہ اٹکل پر انہوں نے ایسے باتیں کہہ دی۔ اب اس آدمی نے کہا کہ پیر صاحب نے کہا تو سچ ہوگا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے اپنے بیل کو اس حال میں پایا کہ وہ گر کر مر گیا تھا۔ کہہ رہے کہ واقعی یہ پہنچا ہوا آدمی ہے، انہوں نے تو یہ کہا تھا، حالانکہ پیر صاحب نے تو تینوں حالت کہے تھے، تینوں کے علاوہ تو کوئی اور حالت ہو ہی نہیں سکتا، یا بیٹا ہوگا یا لیٹا ہوگا یا پھر گر کر مر گیا ہوگا۔ تو پیر صاحب نے تو تینوں حالت بتائے تھے، اور دن میں سے 3 حالت میں سے انہوں نے یہ کہا کہ پیر صاحب نے جو کہا بالکل سچ کہا، کیونکہ بیل تو گر کر مر گیا ہے۔ وَمِنْهُمْ اُمِّيُّونَ، ان میں سے ایسے بعض ان پڑھ لوگ ہیں، لا يعلمون الکتاب، کتاب کو نہیں جانتے، الا امانی، مگر اپنی طرف سے آرزوئے، اپنی طرف سے بیان کردہ باتیں ہوتی ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، نہیں مگر صرف اٹکل بولنے والے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتا ہے، ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے۔ یہ جو قادیانی قرآن کے اندر تحریف کر کے اس کی آیتیں چینج کر کے تبدیل کر کے اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں یہ اللہ کا کتاب ہے، تو اللہ کہتے ہیں فویل، ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں۔ فویل للذین یکتبون الکتاب، کتاب لکھتے ہیں بأیدیہم، اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ تو اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، لوگوں سے اس کے بدلے میں پیسے لیتے، اور یہود ایسے ہی کرتے تھے۔ ایک آدمی کے لیے رجم کی سزا ہے، اور آپ اس کو گدھے پر سوار کر کے اس کا منہ کالا کر کے اس کا ایک چکر لگوا کے اس کا رجم معاف کر دے اور اس کے لیے حکم تبدیل کر دے، تو آپ اس سے پیسے لیتے ہو۔ اور یہ پیسے لیتے تھے ان سے کہ تم اتنا رقم دے دو پھر ہم آپ کے لیے یہ حکم تبدیل کرتے، اور نہ حکم تو یہ ہے کہ آپ کو رجم کیا جائے گا، آپ نے جو گناہ کیا اس پر رجم ہے، لیکن ہم آپ کو اس سزا سے، قتل سے بچا سکتے، اس کے لیے حکم تبدیل کرنا پڑے گا، اور تبدیلی کے لیے آپ نے پیسے دینے ہوں گے۔ لیشترو، اس پر پیسے لیتے ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ قابل غور ہے، جو پیسے لیتے ہیں اور اللہ کی کلام کو اسی طرح بیچتا ہے، اس میں وہ سب لوگ شامل ہیں کہ حکم تبدیل کرتا یا نہیں کرتا، لیکن آیت کے مفہوم کو اور اس کے ضمن میں مسئلے کو تبدیل کرتے تب بھی اسی حکم میں ہے۔ آپ آئے اور میرے پاس اور آپ نے کہا قرآن میں میرے لیے کیا حکم ہے، میں نے آپ کے لیے حکم اپنی طرف سے بنا کے پیش کیا۔ یہ حکم ہے کہ تم ایک بکرا ذبح کر دو اور اس کا گوشت ہمیں کھلاؤ، یہ قرآن میں آپ کے لیے حکم ہے۔ اور پھر آپ سے ہم نے یہ بکرا یا اس کا گوشت یا اس کی قیمت آپ سے لیا، اور یہ کہا کہ یہ حکم آپ کے لیے قرآن میں ہے، اور یا یہ کہ ضمناً کوئی مسئلہ ہے جس کا تعلق ہے اسی آیت کے ساتھ، ہم نے مفہوم چینج کر کے اور آپ کو قرآن کی وہ آیت بتائی کہ جس میں آپ کے لیے یہ حکم نہ ہو، اور ہم پیسوں کی غرض سے آپ کے لیے بتائے کہ آپ کا یہ کفارہ بنتا ہے، آپ یہ پیسے، اتنے پیسے دے دو، بس آپ کے لیے معافی ہے۔ اور اس میں وہ سارے دکاندار، وہ سارے 2 نمبر لوگ جو تعویذ، دم درود ناجائز طریقے پر کر کے اور پھر اس کے بدلے پیسے لیتے، اور اسی طرح وہ قرآن کا آیت اس تعویذ میں لکھ کر اور آپ کو کہتے ہیں کہ اس کو گلے میں لٹکا دو، آپ کا یہ مسئلہ اس سے حل ہو جائے، تو یہ سب اس میں شامل ہے، اور اس کے ذریعے پیسے لیتے۔ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ تھوڑے سے پیسے اس کے لیے جو ہے یہ قرآن بیچتا ہے۔ فویل لہم، قرآن کہتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے، مما کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا ہے، وویل لہم، اور ان کے لیے ہلاکت ہے، مما یکسبون، جو کہ اس کے ذریعے کماتا ہے۔
اس کے ذریعے کماتے ہیں، ان کے لیے بھی ہلاکت، اور جو لکھتا ہے ان کے لیے بھی ہلاکت۔ اور یہ تقریباً عام ہو چکا ہے، قرآن ہی کو دلیل بنا کر لوگ پیش کرتے ہیں۔ قرآن کی اس آیت میں یہ ہے، یہ حکم ہے، اور پھر ایک بندے کے لیے خاص کر کے اسی کی طرف منسوب کر کے بیان کرتے ہیں، اور پھر ضرور اس کا کوئی لالچ ہو اس میں۔ تو قرآن کے اگر کوئی اسی طرح کے احکام کسی کے لیے اس میں معنن مفہوم کے لحاظ سے بھی تبدیل کرتے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے جو پیسے لیتے ہیں یہ بالکل ان کے لیے حرام ہے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ تعویذ پر دم پر جو ہے کوئی مولوی پیسہ لے تو اس کے لیے کیا جائز بھی صورت ہے، تو جائز صورتیں ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، لیکن تقریباً جو ہے لوگ اسی طرح ناجائز طریقہ اختیار کر کے پیسے کماتے ہیں۔ اگر امیر صاحب میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ آپ دیکھو کہ مجھے کیا ہوا ہے، اگر میں اس کو یہ نہ کہوں کہ تم پر کالا جادو ہے، تم پر یہ ہے، تم پر جو ہے پکا نظر ہے، تم کو جو ہے کسی نے اسی طرح تعویذ کر کے گھیر لیا، تو پھر یہ مجھ سے دم توڑی کروائے گا، یہ تعویذ توڑا لکھوائے گا۔ میں ان کو پہلے اسی کے لیے تو تیار کروں گا کہ پہلے ان کو یہ جھوٹ بولوں گا کہ بھائی تم پر جادو ہوا ہے اور تم پر یہ اثرات ہے۔ جب امیر صاحب بالکل اس بات پر کہ میں ان کو کہو اور یہ باقی بالکل مطمئن ہو جائے کہ واقعی میں جو علامات ہی بتا رہے یہ تو میرے اندر موجود ہے اور یہ بیماری ہے، تب میں ان کو کہو کہ آپ کا علاج میں قرآن سے کرتا ہوں، اور قرآن سے اس کا علاج نہیں کرتا، بلکہ پیسوں کے لیے میں نے تو امیر صاحب کو گھیر لیا اور پھر جو ہے ان سے پیسے لے کر، اور یہ مفہوم قرآن کا غلط بیان کر کے اس کی ایک ایک آیت کا جو ہے اسی طرح ان کے لیے میں پیش کرتا رہا۔ تو یہ سارا آج کل جو تعویذ گنڈا اور اسی طرح یہ دم درود اور یہ جو لوگوں نے اسی طرح کے دکانداری شروع کیا، یہ سب ناجائز طریقے پر اسی طرح کماتے ہیں۔ یہود اگر اسی ناجائز طریقے پر پیسے کما کے ان کے لیے اگر حرام تھے تو ہمارے لیے بھی قرآن سے اسی طرح کا یہ حرام ہے۔ اگر ان کے لیے تورات سے حرام تھے تو ہمارے لیے قرآن سے بھی اسی طرح حرام ہے۔ اگر راستہ حرام ہو، یہ ہم حرام راستہ اختیار کر کے اس کے طریقے سے پیسے کماتے اور یہ حلال نہیں۔